بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں، جن سے بچے سوال کرتے ہیں اور ان کے وہ جوابات بھی دیتے ہیں اور بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں محمد عمر فیاض بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا بہت شکر، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو انجوائمنٹ بھی دیں گے اور بہت ساری دینی معلومات بھی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رمضان اطاری ہے۔ جی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ میں سورۃ الاعلیٰ کی آخری چند آیات کی تلاوت سناؤں گا۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے صاحب کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بغار جا فضا تم ہو، نسیم داستان تم ہو، بغار جا فضا تم ہو، نسیم
کرو جفا کرو ستم گارو خطا کرو سیغ کرو جفا کرو ہمارے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی عبادت حاصل نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گیس سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں آڈینس سے کچھ بچے ہمارے گیسٹ سے سوالات کریں گے اور ہمارے گیسٹ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی کریں گے۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے عمر بھائی سے کچھ ان کی مصروفیات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی عمر بھائی، آپ کی کیا مصروفیات ابھی چل رہی ہیں؟ مصروفیات تو کافی ہیں، چند میں عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے المدینۃ العلمیہ، اس کو اسلامک ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ کا کام بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں مکتبۃ المدینہ پر جو کتابیں چھپ کر آتی ہیں، جو پبلش ہو کر مکتبے پر کتابیں آتی ہیں نا، تو وہ کتابیں اس ڈپارٹمنٹ میں لکھی جاتی ہیں،
اس ڈپارٹمنٹ میں مختلف اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں جو اسلامی کے موضوعات کے اوپر ٹاپکس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس ڈپارٹمنٹ سے پچھلے تقریباً 7 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں. اور الحمدللہ یہاں پر جو ہے وہ ایز اے اسلامک اسکالر کے ریسرچ اسکالر کے اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. اور بالخصوص ماہنامہ فیضان مدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک منتھلی میگزین ہے اور گلوبل میگزین ہے, 7 زبانوں پر یہ اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. تو اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی مضامین لکھنے کا اور آرٹیکلز لکھنے کا جو ہے وہ سلسلہ رہتا ہے, اور تقریباً 100 سے زائد آرٹیکلز جو ہے وہ اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں شائع ہو چکے ہیں اور مزید کام بھی جاری ہے الحمدللہ. چلیے پہلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. میرا نام محمد سعد ہے. ماشاءاللہ. میں آپ سے کیا کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل, آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے کس شعبہ سے آپ کا سب سے زیادہ تعلق رہا ہے؟ یہ ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میں نے جیسا کہ بھی ذکر کیا کہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں, اور اس ڈپارٹمنٹ کے بھی مختلف سب ڈپارٹمنٹس ہیں اور کافی ڈپارٹمنٹس ہیں. کوئی قرآن پاک پر ریسرچ کر رہا ہے, کوئی حدیث پاک پر ریسرچ کر رہا ہے, کوئی بزرگان دین کی سیرت کے اوپر رسائل جو ہے وہ تیار کر رہا ہے, کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ تیار کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ نیوز ویب سائٹ کے لیے اسکرپٹ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. تو مختلف ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کا جو نیوز ویب سائٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ بھی کر رہا ہوں ایز اے HOD کے, اس میں خدمات بھی انجام دے رہا ہوں. تو میں نے جیسا کہ آپ کو ابھی بیان کیا کہ تقریباً 7 سال سے المدینہ العلمیہ سے میرا جو ہے وہ تعلق رہا ہے. تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس سے میرا ایک اچھا خاصا ریلیشن ہے. اور اس سے پہلے 8 سال چونکہ میں نے درس نظامی کا عالم دین کا کورس مکمل کیا, تو 8 سال جامعۃ المدینہ کے شعبے سے وابستگی رہی الحمدللہ. جی اب اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا آپ بچپن سے ہی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں یا کسی کے ذریعے آئے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. آپ تو ماشاءاللہ تقریباً جو بات مجھے یہاں نظر آ رہی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بچپن سے دینی ماحول سے وابستہ ہیں. اور الحمدللہ میں بھی آپ کا ہی جواب دوں گا کہ الحمدللہ میں بھی بچپن سے ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں. اور بالکل جب ہم چھوٹے سے ہی ہوتے تھے تو اس ٹائم سے مجھے یاد ہے کہ مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن ہوا ہمارا, اور مدرسۃ المدینہ میں جو ہے وہ ناظرہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا. اور ناظرہ قرآن پاک کمپلیٹ جیسے ہی کیا تو ہمارے جو قاری صاحب تھے وہ بھی سید صاحب تھے, تو انہوں نے یہ ذہن دیا کہ آپ جو ہے وہ درس نظامی کر لیں. تو درس نظامی عالم دین کا کورس جو ہوتا ہے جس میں بندہ جب جاتا ہے تو عالم دین کے کورس میں جو ہے وہ بندہ ایڈمیشن لے لیتا ہے. تو ہمارے قاری صاحب نے مجھے یہ ذہن دیا کہ آپ وہاں جو ہے وہ جائیں, والد صاحب کو بھی ذہن دیا. تو الحمدللہ گھر والوں نے جو ہے وہ جامعۃ المدینہ میں پھر داخلہ کروا دیا. تو یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ سلسلہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی کا ہی رہا. تو بچپن سے ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی الحمدللہ. جی کون کرے گا؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مبین علی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا میں سوال کروں؟ یہ بالکل کر لیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اب تک کیا حاصل کیا ہے آپ نے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ نے اب تک کیا حاصل کیا ہے. تو ان شارٹ میرا جواب یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کیا ہے جو حاصل نہیں کیا. یعنی الحمدللہ سب کچھ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہی ملا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہی ملی ہیں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ناظرہ قرآن پاک میں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے ہی مکمل کیا. پھر عالم دین کا جو کورس ہوتا ہے درس نظامی, یہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے ہی میں نے مکمل کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پر دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مدنی چینل کے ذریعے یہ کس نے ہمیں عطا کیا؟ مدنی چینل دعوت اسلامی نے عطا کیا الحمدللہ. تو دعوت اسلامی نے ہی سب کچھ دیا ہے. اور آپ پیارے بچوں دیکھیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ایسا باغ ہے کہ جو اس باغ میں آ جاتا ہے اس کو ہر کلر کا ہر خوشبو کا پھول نظر آتا ہے. اور وہ جہاں جاتا ہے اس کو کہیں قرآن پاک کی خوشبو نصیب ہو رہی ہوتی ہے, کہیں اس کو نعت رسول کی
مہک آ رہی ہوتی ہے, کہیں درود و سلام کے گجرے نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں جو ہے وہ علم دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائیں گے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے ہی چونکہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول رہا, والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ صحرائے مدینہ جو ہمارا کراچی کے اندر ٹول پلازا کے اوپر بنا ہے وہاں پر اجتماع ہوا کرتا تھا, تو وہاں والد صاحب کے ساتھ حاضری ہوا کرتی تھی. پھر فیضان مدینہ کے اندر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کے اندر جو ہے وہ حاضری کا سلسلہ رہا. مختلف دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی قافلے سفر کرتے تھے اس میں جانے کا سلسلہ رہا. تو یہ ایک کنیکٹیوٹی رہی. اور زازان بھائی آپ دیکھیں دعوت اسلامی کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ چاہے کسی بھی ایج گروپ کی بات کر لیں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ ٹین ایجرز ہوں, چاہے وہ ہمارے ینگسٹر ہوں, چاہے وہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں, جو بوڑھے حضرات ہیں وہ ہوں, آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایج گروپ ہو, دعوت اسلامی ہر ایج گروپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. بچے ہیں تو مدرسۃ المدینہ ہے, بڑے ہیں تو آپ کو کہا ہے کہ جی آپ ہفتہ وار اجتماع کے اندر آئیں, مدنی قافلوں کے اندر سفر کریں, ہمارا درس ہو رہا ہے اس میں شرکت کریں, بعد فجر مدنی حلقہ ہو رہا ہے اس میں شرکت کریں. ہر ایک کو جو ہے وہ آپ کو یوں کہہ لیں کہ مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. بزرگ ہیں تو مدنی قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں, بزرگوں کا مدنی چینل اب آ گیا الحمدللہ, اس میں بھی آپ کو باتیں سکھائی جا رہی ہیں. کوئی آپ زندگی کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں تو اس میں بھی دعوت اسلامی آپ کو جو ہے وہ عطا کر ہی رہی ہے. تو دعوت اسلامی کیا ہے جو نہیں عطا کر رہی؟ الحمدللہ ایمان کی حفاظت دعوت اسلامی کے صدقے سے الحمدللہ مل رہی ہے. دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے اچھی صحبت میسر آتی ہے, اچھی صحبت سے آپ کنیکٹ رہتے ہیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے علم دین میں آپ کے اضافہ ہوتا رہتا ہے, دین کی باتیں سیکھتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے الحمدللہ راہ خدا میں سفر کرنے کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے. تو دعوت اسلامی کیا ہے کہ جو نہیں دیا؟ الحمدللہ جو کچھ دیا ہے وہ دعوت اسلامی نہیں دیا الحمدللہ. کیا فرماتے ہیں زازان بھائی آپ بھی؟ جی بالکل ایسا. اگر یہی سوال آپ سے اگر ہوتا آپ کیا اس کا جواب دیتے کہ آپ کو دعوت اسلامی نے اب تک کیا دیا ہے؟ میں بھی آپ کی طرح اس سوال کا جواب دیتا. مجھے بھی دعوت اسلامی نے سب کچھ عطا کیا ہے. ماشاءاللہ. کیا کیا عطا ہوا ہے آپ کو, کچھ بتائیں. جیسے کہ مجھے مدنی چینل پر آنا, میرا ہوسٹ مدنی بننا, چینل پر ہوسٹنگ کرنا, ماشاءاللہ ہوسٹنگ, مدنی چینل پر آنا, مدنی چینل پر ہوسٹنگ کرنا, مدنی چینل کی اسکرین پر آنا, یہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمانوں میں بھی نعمت ہے کہ آپ کو یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا پیغام عام کرنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. دین کی بات آپ جتنے لوگوں کو بیان کرتے ہیں, جتنے لوگ سنیں گے, اس پر عمل کریں گے, آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, ماشاءاللہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے گیسٹ نے بھی بڑے پیارے انداز میں سوالات کے جوابات بھی دیے. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. جی اس سیگمنٹ میں ہمارے عمر بھائی جو ہے بچوں سے سوالات کریں گے, حرف بتائیں گے اور ان سے اس کو جواب دینا ہوگا. تو سب ریڈی ہیں؟ جی عمر بھائی. چلیں جی, سارے بچے تیار ہیں بھائی؟ جی. کون کون جواب دینا چاہے گا؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا دیکھیں کون کون سے بچے تیار ہیں. ارے ماشاءاللہ سارے ہی تیار ہیں, کیا بات ہے. چلیں سوال میں آپ سے کرتا ہوں, جس بچے کو آتا ہوگا وہ جواب نہیں دے گا بلکہ پہلے ہاتھ اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. چلیں سوال پہلا یہ ہے کہ حرف دال سے, دال زال جو ہوتا ہے نا, حرف دال سے اس عبادت کا نام بتائیں کہ جس کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ کافی بچوں کو معلوم ہے. چلیں پہلے سیدھے ہاتھ سے لے لیتے ہیں جو ٹیم اے والے ہیں, آپ جواب دیں. دعا. آپ نے جواب دیا دعا, آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. جی اب دیکھتے ہیں, آپ سے ایک سوال اور کرنا ہے اور آپ اس کا جواب درست دیتے ہیں یا کوئی بچہ نہیں دے پائے گا. سوال یہ ہے, حرف قاف سے ایسی ڈائریکشن کا نام بتائیں کہ جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. وہ کون سی ڈائریکشن ہے جو قاف سے آتی ہے؟ آپ بتائیں. قبلے کی طرف. قبلے کی جانب آپ کا جواب ہے قبلہ, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ حرف سین سے, سین ورڈ سے ایسا عمل بتائیے کہ جس پر ملاقات کے وقت عمل کرنا سنت ہے. چلیں آپ بتائیں. سلام. سلام. سلام کرنا آپ نے جواب دیا, آپ کا جواب بالکل درست ہے.
ماشاء اللہ، ایک نماز پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کا نام آپ کو بتانا ہے۔ سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، تے سے اس نماز کا نام شروع ہوتا ہے اور یہ وہ نماز ہے کہ جس کے لیے عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب تو میں نے بہت سارے اشارے دے دیے ہیں، اب تو سارے بچوں کو ہاتھ اٹھا دینا چاہیے تھا۔ تا سے اس نماز کا نام شروع ہوتا ہے۔ آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں کونے میں۔ تہجد۔ نماز تہجد، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ، نمازوں کی بات ہو رہی ہے تو نماز سے ریلیٹ ایک اور سوال کر لیتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ حرف سین سے نماز کے ایک فرض کا نام بتائیں۔ چلیں آپ بتائیں گے۔ سجدہ۔ آپ نے جواب دیا سجدہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ نظام بھائی آخری سوال ان سے لے لیتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ حرف الف سے ایک ایسے عمل کا نام بتائیں کہ جس کے بعد فوراً نماز کی جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ الف سے وہ عمل شروع ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ عمل ہوتا ہے فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، سارے بندے صفیں سیدھی کر لیتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں آپ بتائیں۔ اقامت۔ اقامت، آپ نے جواب دیا ہے اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ نماز کے حوالے سے آج کافی گفتگو ہوئی ہے، تو اللہ پاک ہمیں پانچوں وقت کی نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سارے بچے کہیں گے آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی زدان بھائی۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی پیارے پیارے بچوں، آج آپ کو جو انفارمیشن ہم دیں گے وہ ہے دنیا کے سب سے پہلے انسان کے بارے میں۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان کون تھے اور ان کو کس طرح پیدا کیا گیا، آج آپ کو وہ بیان کریں گے۔ تو ویسے تو بچوں کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کن کو پیدا کیا گیا، سارے بچے اونچی آواز سے نام بتائیں گے، ایک دفعہ اور بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے جب زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی فرشتوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ فرشتے زمین آسمان کے بننے سے پہلے ہی موجود تھے۔ اچھا، جنات بھی زمین آسمان کے بننے سے پہلے موجود تھے۔ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ چونکہ آپ سب سے پہلے آدمی بھی ہیں، سب سے پہلے انسان بھی ہیں، تو آپ کو جب پیدا کرنے کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو چونکہ آپ بغیر پیرنٹس کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، تو آپ کو پیدا جو کیا گیا اس کی سچویشن کیا تھی، وہ طریقہ کار کیا تھا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں زمین میں اور زمین سے جا کر مٹھی بھر، مٹھی ہوتی ہے نا ہماری ہاتھ کی جو مٹھی ہوتی ہے، تو ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھا کر لے کر آ جائیں۔ اب وہ زمین کے پاس آئے اور جب مٹی اٹھانے لگے زمین نے بولا بھئی یہ مٹی کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا جی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مٹی لے کر جانی ہے اور انسان پیدا کیا جائے گا، سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میرے اندر سے کوئی چیز کمی کر دی جائے، میرے اندر سے کمی کر دی جائے، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو چونکہ جب انہوں نے اللہ کی پناہ کا نام سنا تو جناب جبریل امین واپس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، جناب میکائیل علیہ السلام آئے، لیکن یہ تینوں کے تینوں جو فرشتے تھے یہ واپس آ گئے اور مٹی جو ہے وہ نہیں لے کر آئے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور ایک مٹھی بھر کر جو ہے وہ مٹی لے کر آ گئے، اور پھر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب انہوں نے مٹی کو اٹھانے کا ارادہ کیا نا تو زمین کے اندر مختلف قسم کی مٹیاں تھیں، کوئی سخت تھی، کوئی جو ہے وہ نرم تھی، کوئی یوں کہہ لیں کہ سرخ رنگ کی تھی، کوئی کالے کلر کی تھی، کوئی سفید کلر کی تھی، کوئی گندمی کلر کی تھی، مختلف قسم کی مٹیاں تھیں۔ تو وہ 60 قسم کی جو ہے نا وہ مٹیاں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک ساتھ جمع ہو گئی اور آپ نے جو ہے وہ اس کو مٹھی کے اندر اٹھا لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، اور اس سے جو ہے وہ سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، اور جب آپ کا پتلا بنا دیا گیا تو فرشتوں نے چونکہ پہلی دفعہ دیکھا تھا، اس سے پہلے انسان تو تھا ہی نہیں، تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ انسان بنا ہوا ہے اور یہ پتلا بنا ہوا ہے تو فرشتے دیکھ دیکھ کر حیرت کر رہے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی۔ سب سے پہلے آپ کے مبارک سر کے اندر روح آئی،
ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو چھینک آئی اور پھر آپ کے پورے بدن کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی گئی، اور یوں جو ہے وہ آپ نے جب چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ، اور اس پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ تو ہمیں بھی جب کبھی چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ، اور جو سنے کبھی چھینک اگر کسی کو آئی ہے تو جتنے لوگوں نے سنا ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ یرحمک اللہ۔ چھینک مارنے والے کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اور جو سنیں گے ان کو کیا جواب دینا ہے؟ یرحمک اللہ۔ تو ہم نے آج آپ کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اس حوالے سے اور بھی زدان بھائی تفصیل سے باتیں ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے پروگرام کا وقت چونکہ مختصر صحیح ہوتا ہے اور آپ نے ظاہر ایک ٹائم کے اندر ہی اپنی چیزوں کو لمٹ کے اندر ہی بیان کرنا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تفصیل سے آپ کو اس موضوع پر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ہم اپنی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔